قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں ایک کم انہوں نے سمجھ آوے میں کیا نا دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں اج دا خوبصورت پروگرام میجر ندیم عباس بھٹی صاحب شہید انہوں دی روح اصالِ ثواب دے واسطے بھٹی برادران نے میرے برادر مکرم شوکت علی بھٹی صاحب نے اور انہوں دے برادران نے انہوں دے بزرگان نے ایک خوبصورت محفل پاک سجا کے منو تے توانو لجپالا دیا گلاں کرن دا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تے اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ شہید دے مزید درجے بلند فرمائے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک دیا برکتہ میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڑھے گھراں وچ داخل فرمائے میرے نقیب محفل اعلان کر رہے سن خطیب شیری بیان خطیب خوش الہاں خطیب شیری بیان بھی میں ہیں وہاں خوش الہاں بھی میں ہیں وہاں سور بھی میں چنگی لا لینا شیر بھی میں چنگا پڑھ لینا لیکن تسی اپنے کنہ دا سواد پورا کر چکے ہو نات خانہ کو ناتا سن کے تے سارے کلام سن کے میں توڑی بارگاہ وچ صرف حضور دی اے قرآن پاک دی جڑی ایت پڑھی ہے دا ترجمہ سنا لگا اس تو بعد تو حدیث پاک سناواں گا لیکن اپنا سبق شروع کرنے تو پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہنا لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں لوگ تو پڑھ لیتے ہیں چہروں پہ لکھی تحریریں ارے کتنا دشوار ہے لوگوں سے چھپا کر رونا منو جبری تقریر نہیں ہوں دی میں انہیں یاد کر کے تو سنا کے جانی ہے اگر تو سی 2 منٹ میں 1.5 منٹ کی تقریر کر دیا گا لیکن جنی دیر بیٹھے میں عدم توجہ تے کمپرومائز نہیں کراں گا انتظامی امور والے کرن گے پہ اگر زیادہ ضروری گل ہوئے میرے سارے باعزت لوگ بیٹھے نے میرے شہر حافظ آباد دی خوبصورت شخصیات میرے بزرگ میرے نوجوان سب نے اللہ سب کو سلامت رکھے لیکن دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں چونکہ حضور دی گل کر لگا صرف تو میں حدیث پاک یا قرآن پاک دی جڑی سنانا لگا لیکن اس تو پہلے حدیث پاک دا سبق شروع کرنے تو پہلے چونکہ اصالِ ثواب ایک سنو ساڑھے اکابرین امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے دارالعلوم وچ اپنے جامع وچ درس حدیث قرآن پہ جو میں تو حضور دی گل سنا لگا آپ دے شاگرد آپ دے سامنے درس حدیث پڑھن پہ امام مالک حدیث پڑھان پہ حدیث سے مصطفیٰ دا سبق پڑھ دیا شاگردہ نے دیکھا امام مالک نے چہرے دا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا کدی رنگ کالا ہوئے کدی پیلا ہوئے کدی نیلا ہوئے شاگرد نالے درس حدیث پڑھ دے رہے تے نالے سبق سی جڑے سن دے رہے نالے استاد تے چہرے والوے دے رہے جس وقت درس حدیث مکمل ہو گیا درس حدیث مکمل ہویا شاگردہ کیا استاد جی اج حدیث شریف پڑھا دیا توڑے چہرے دے رنگ بڑا متغیر ہوندہ سی پہ کدی پیلا کدی نیلا کدی کالا ہیلو بھائی جان موبائل ذرا جیج پاس مہربانی 2 منٹ میں دے دیو چونکہ حضور دی گل کر لگا بڑی مہربانی موبائل ذرا جیج پاس شاگرداں سوال کیتا استاد جی وجہ کی ہے اج حدیث شریف پڑھاندے تھوڑے چہرے دا رنگ متغیر کیوں ہویا ہے نبی پاک دے غلامو حضور دے درد بیکاریوں تے نبی پاک دے درد کمیوں تے نوکرو امام مالک 2 زانوں کے بیٹھے سن جس نے شاگرداں سوال کیتا نا امام مالک نے اپنا گوڈا انج کر کے پیچھے کیتا فرمایا پترو ویکھ لو شاگرداں کی ویکھیا ایک کالے رنگ دا بچھو امام مالک دے گوڑے دے نال جنگ بارے امام فرماندے نے میں حضور دی گل سناتا سا پیا میں درس حدیث بیان کرتا سا پیا اس درس حدیث دے دوران اس ٹھوئے منو 16 ڈنگ مارے نے پترو دے زہر میرے جسم میں سرائط پہ کرتا سی او دی شدت دے نال میرا چہرے دا رنگ متغیر ہوتا سی پر بچیو میں ٹھوئے وال دھیان نہیں کیتا کیونکہ میں حضور دی گل کرتا سا میں وہ دیوال دھیان نہیں کیتا کیونکہ میں حضور دی گل کردا سا پیا تو بڑی مہربانی عقل مند را اشارہ کافی تو میں حضور دی گل سنا لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان دی شان سنا لگا ادب تے احترام دے نال تسی میرے کول حضور دی گل سماعت فرمائیو مختصر وقت وچ میں مختصر گفتگو کراں گا بے فکر ہو کے تسی بالکل گفتگو سنو جیڑی میں قرآن پاک دی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ترجمہ سنو گھر جا کے قرآن پڑھو چھڈو مولویاں تے پیراں تے ذاکراں نو قرآن تو بڑا رہبر کوئی نہیں قرآن پڑھو خود مطالعہ کرو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
من عمل صالحا، اللہ فرماتا ہے کام چنگے کرے، عمال اچھے کرے، عمال صالح کرے، من ذکر او انثى، او بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے. اے نہیں کہ بی بی کام چنگے کرے گی تو ثواب تھوڑا ہوئے گا، بندہ کام چنگے کرے ثواب زیادہ ہوئے گا، نہیں. مطلق فرمایا مرد ہوئے یا عورت ہوئے، بی بی ہوئے یا بندہ ہوئے، کام چنگے کرے، عمال اچھے کرے، عمال صالح کرے. ہاں ایک شرط ہے. یا اللہ وہ کیڑی؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوئے ایمان والا. اگر تھوڑی طبیعت اجازت دے تو حضور دی گل سن کے سبحان اللہ فرما سکتے ہو. حضور نے فرمایا قرآن دا شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوئے ایمان والا. جدو ایمان والا ہو کے کام چنگے کرے گا نا، قرآن دا فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے ظاہری طور تے دنیا تو ٹر بھی جائے، تہے زمین تہے مزار قبر میں کیوں ٹر جائے، جدو ایمان والا ہو کے اس دنیا تو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے وعدہ کرنا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہوں میں سونی زندگی دے چھڑا گا، انہوں اچھی زندگی دیاں گا، اعلیٰ زندگی دیاں گا. انج کہہ لو تواڈے تخیلات تو تصورات تو گمان وچ بھی زندگی نہیں آئے گی جیڑی میں انہوں دیواں گا، پر شرط ہے ہووے ایمان والا. میرا باعزت مجمع بیٹھا ہے، باشعور تے پڑھے لکھے مجمع بیٹھا ہے. اللہ فرماندا ہے ہووے ایمان والا. شرط ہے نا وچ. سوال پیدا ہوندا ہے ایمان کینوں آندے؟ ایمان کیڑی چیز دا نام ہے؟ ایمان نمازاں پڑھن دا نام ہے، ایمان روزے رکھن دا نام ہے، ایمان زکاتاں دین دا نام ہے، ایمان سجدہ پڑھن دا نام ہے، ایمان قرآن دیاں تلاوتاں کرن دا نام ہے. ایمان کس چیز دا نام ہے؟ یاد رکھو نبی پاک دے غلامو، ایمان نمازاں روزے حج زکاتاں فرض فریضے صوم صلاۃ تہجد گزاریاں قرآن دیاں تلاوتاں اللہ اللہ تے صوم و صلاۃ تے تسبیح و تحلیلات، اے دا نام ایمان نہیں. ایمان کس چیز دا نام ہے؟ آؤ میرا اج دا موضوع ہے، میں سبق تو نہیں سنانا ہے. ایمان کی نماندے نے المستدرک علی الصحیحین، او دے وچ میں حدیث پڑھا لگا. تیرے تے میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا صحابہ عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا میں رب دا یار اعلان کرنا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد. ذرا دل دے کان کھول کے سنو جے تیرا ایمان تازہ ہوے گا. حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد. صحابہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا یجتمعون فی المساجد، لوگ مسیتاں اکٹھے ہوں گے، رش ہوں گے، مجمع ہوں گے، تا حد نگاہ جمع کثیر ہوں گے. لیکن حضور نے فرمایا وَلَيْسَ فِيهِ مُؤْمِنٌ، وہ مومن نہیں ہوں گے. آؤں گے مسیح، حدیث دے الفاظ پڑھو نا، یجتمعون فی المساجد، مسیتاں اکٹھے ہوں گے. لیکن حضور نے فرمایا وَلَيْسَ فِيهِ مُؤْمِنٌ، وہ مومن نہیں ہوں گے. صحابہ بننے آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے قدماں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے، اے مسیتاں وچ آونا تے ایمان والے دی نشانی ہے. فرمایا ہاں ہاں مسیتاں وچ اکٹھ ہون گے، رش ہون گے، مجمع ہون گے، لیکن صحابہ مومن نہیں ہون گے. آقا بچا کیجئے. فرمایا آن گے مسیتاں وچ، پڑھن گے قرآن، کرن گے لمبے لمبے سجدے، پر صحابہ دل وچ تواڈے نبی دی قدورت تے عداوت تے دشمنی رکھن گے. اس واسطے ایمان والے نہیں ہون گے. پتہ چلیا مسجد وچ آ کے ایک لت تے کھلو کے ساری رات عبادت کرے، اگر رائی تے دانے جنہ بغض رسول سینے وچ ہویا تے ایمان والا ہو سکدا؟ بولو ایمان والا ہو سکدا؟ پتہ چلیا ایمان عملہ دا نا نہیں، ایمان آمینہ دے لال نال محبت دا نا، ایمان حضور نال عشق دا نا ہے، ایمان نبی پاک نال عقیدت دا نا ہے. آؤ میں اپنے موضوع دی دوسری حدیث سے پاک بخاری شریف کو سنانا. بخاری شریف حدیث سے پاک بڑی معروف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی آقا، فرمایا میں رب دا محبوب اعلان کرنا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حدیث بخاری ہے پہلی جلد وچ. فرمایا صحابہ جنی دیر تک کوئی اپنی ماں پیو بہنا برا یار سجن سنگی ساتھی متر ویر والناس اجمعین کائنات دمت کے مصطفیٰ نال پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکتا نہیں. اپنے موضوع دی تیسری حدیث سے پاک میں جی تو حدیث سنا دے جانے نے اپنے موضوع دے اندر وقت دے اندر رہنے ہویا. اپنے موضوع دی تیسری حدیث سے پاک سنا لگا. کتاب دا نام مسلم شریف. مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ حضرت امیر المومن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر آئے. یا سیدی یا رسول اللہ سنو ذرا امت پاک کی اندر عرض کی تھی کملی والا میری ماں
میرا باپ، میری بہناں، میرے بھرا، میرے یار، حدیث مسلم ہے عرض کیتی یا رسول اللہ سارے تو ود کے مینوں تواڈے نال پیار ہے پر مینوں اپنی جان تواڈے تو زیادہ پیاری ہے. اے کون کہندا؟ عمر پاک. یا رسول اللہ ہر چیز تو ود کے تواڈے نال پیار ہے پر مینوں اپنی جان زیادہ پیاری ہے. جو سیدنا فاروق اعظم نے نہ جملہ بولیا نا میرے مصطفیٰ نو جلال آ گیا. فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں، تیرا ایمان نامکمل ہے، تیرا ایمان ادھورا ہے. عمر پاک نے بننے ہاتھ یا رسول اللہ میری جان دے بھی تسی مالک ہو. زندہ بندہ بولے ذرا محبت رسول یا رسول اللہ میری جان دے بھی تسی مالک ہو. حضور نے مسکرا کے فرمایا ہن تیرا ایمان مکمل ہویا ہی. پتہ چلیا میرے حضور دے غلامو جنی دیر تک کوئی جان تو ود کے میرے مصطفیٰ نال پیار نہ کرے کوئی ایمان والا ہو سکدا نہیں. اپنے موضوع دی چوتھی حدیث پاک سنانا. ہن تسی میرے ول ویکھو نالے میں حدیث سناواں گا نالے منظر کشی کراں گا کہ کیڑا کیڑا کتے کتے کی کردا سی پیا. ایمان کس چیز دا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ جنازہ آیا چونکہ شہید دی برسی ہے. حدیث پاک رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. سن حدیث پاک مصطفیٰ حضور دی بارگاہ وچ جنازہ آیا. اگے چار پائی پئی ہے، ڈیڈ باڈی پئی ہے. تیرے تے میرے آقا مصلی امامت تے کھڑے نے، پیچھے صحابہ کرام دی صفاں لگیاں نے. حضور نے ایتھوں تک ہاتھ بلند کر لے. ان قریب حضور تکبیر پڑھ لگے سن. حدیث وخان دا ذمہ دار میں حضور نے ایتھوں تک ہاتھ بلند کیتے. حضور تکبیر پڑھ ہی لگے نے. پیچھے مجمع وچ حضرت سیدنا فاروق اعظم بولے یا سیدی یا رسول اللہ آقا جی. جس نے حضور کو آواز دیتی نا میرے نبی نے کرنا تو ہاتھ تھلے کر لے، ہلے تکبیر نہیں پڑھی. مجمع میں میرے حضور نے فرمایا جی عمر. ہن عمر پاک کے اندر نے یا رسول اللہ جنازہ نہ پڑھیا جے. حضور بڑا گناہگار جے، اے بڑا سیاہکار ہے، بڑا بدعمال ہے، مدینے دا لاڑیا ہے، مرن والا اس قابل نہیں کہ تسی دا جنازہ پڑھو. سو تسا جنازہ نہیں پڑھنا. حضور فرمایا اچھا عمر تسی ذرا ٹھہر. عمر چپ کر جو. جنازہ اگے ڈیڈ باڈی پئی، حضور کھڑے نے مصلی امامت تے، صحابہ دا مجمع. فرمایا اچھا عمر تسی ذرا ٹھہرو. میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب فرمایا، فرمایا صحابہ تواڈے وچوں کوئی بندہ ایک گواہی دیندا ہے اس مرن والے نے کوئی چنگا کام کیتا ہوئے. محبت نہ بولو ذرا. حضور نے فرمایا تواڈے وچوں ہے کوئی بندہ جڑا گواہی دے چھڑے اے تے کوئی چنگا کام کیتا ہوئے. میرے حضور دے غلاموں سارا مجمع چپ کیونکہ مرن والا گناہگار سی. اے نہیں کہ عمر پاک نے کوئی الزام لا چھڑیا سی، او واقعی گناہگار سی. سارا مجمع چپ. ایک نکر چو ایک صحابی نے آقا جی عرض کیتی جی حضور یا رسول اللہ میری کی جرت میں تواڈے سامنے غلط بیانی کراں تسی دلاں تے بھیج جان دے ہو. حضور نے نمازاں پڑھ دیا میں نہیں ویکھیا، روزے رکھ دیا میں نہیں ویکھیا، زکاتاں دے دیا میں نہیں ویکھیا، حج کر دیا میں نہیں ویکھیا، پر مدینے دا لاڑیا تانوں گواہ بنا کے میں گل دی گواہی دینا. حضور نے فرمایا کی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ میں ویکھیا سی ایک مرتبہ لشکر اسلام جنگ کر کے واپس پہ ہوندا سی، ایک میدان وچ لشکر نے پڑاؤ لایا سی، مدینے دا لاڑیا میں ویکھیا سی سارا لشکر ستا سی. اس مرن والے تلوار پھڑی سی تے لشکر دا پہرا دیندا سی. اس مرن والے نے تلوار پھڑی سی تے لشکر دا پہرا دیندا سی پیا. حدیث مصطفیٰ پڑھو تیرے دل دی دنیا جڑی ایمان تازہ ہو جائے گا. حضور نے انہاں جملہ سنیا نا، حضور نے اس صحابی والوں نظر ہٹائی، اس ڈیڈ باڈی، اس میت، اس جنازے کو مخاطب فرمایا، فرمایا مرن والیا آ سارے تینوں جنمی سمجھ دینے پہ میں رب دا یار اعلان کرنا تو پکا جنتی ہوئے. اینے جملے بولنے تو بعد پڑھا حدیث پاک حضور منبر دے اوپر کھڑے ہو گئے. حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا صبح قیامت تک آنے والے ہو رب دا یار اعلان کر دے الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ. حضور نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اوے اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جدے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت نہیں. یاد رکھو میرے حضور دو غلاموں، نمازاں، روزے، حج، زکاتاں، فرض فریضے، صوم، صلاۃ، تہجد گزاری، یہ سب ذریعہ نجات نے. یہ سارے اعمال صالح ذریعہ نجات نے. میرے نبی دی محبت این نجات. شاید میں جملہ نہیں سمجھا سکیا سب نو. نمازاں سارے اعمال صالح اس ذریعہ نجات نے، بخشش دا ذریعہ نے، نجات دا ذریعہ نے. لیکن حضور دی محبت این نجات ہے. اقبال فرماندے نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں رہی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونا. ایمان حضور نال محبت نہ ہے. اس سپیڈ نال میں تانوں 3 حدیثاں سنانیاں تے تقریر ختم ہو جانی ہے. ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ.
لو جی سنو اے جننے تسی بیٹھے ہو حضور نال محبت کرنے والے نبی دی حضور دی آل صحابہ ازواج اولاد دے غلام بیٹھے نے حضور دی محبت سنو نبی دے غلامو اور اپنے بختاں تے ناز کرے جے تو میں حدیث پاک الموجم الکبیر چ سنانا بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے حدیث حضرت سہیب شعیب رضی اللہ تعالی حدیث پاک دے راوی نے ادھر توجہ فرمانا حضور دے صحابہ بیٹھے سن میرے نبی پاک نے صحابہ کو ایک سوال کیتا بولو کی کیتا بولو کی کیتا سوال کیتا اس سوال کی میں حدیث پاک دی عبارت سنانا حضور فرمایا صحابہ عرض کیتی جی آقا اے جنی دیر تسی بیٹھے ہو نا نات خانہ نو برداشت کیتا جے مولویوں نو برداشت کیتا جے میری بھی ان تقریر سن دیو پہ آؤ میں تواڈے بہن دا مول مصطفیٰ دی زبان وچ چکوا کے دسنا میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا صحابہ بیٹھے نے حضور نے فرمایا صحابہ عرض کیتی جی آقا فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا او کیڑے لوگ نے ہوئے جنہاں دا ایمان عجیب ایمان ہے متعجب ایمان ہے حیران کن ایمان ہے پڑھو دی سے پاس سارے صحابہ تھوڑی دیر سوچن تو بعد اندر نے یا سیدی یا رسول اللہ قالو الملائکہ کملی والے فرشتیاں دا ایمان عجیب ایمان ہے حضور نے فرمایا یہ تسی کیڑی گل کی قال وما لهم لا یؤمنون فرشتیاں دا ایمان کادا عجیب ہے او خدا دے بندیو جڑا رکوع وچ جڑا سجدے وچ جڑا قیام وچ جنہاں دی تخلیق دا مقصد ہی اللہ دی عبادت کرنا ہے جے انہاں ایمان نہیں لیاونا تے مڑ کے نہیں لیاونا ہے ذرا میرے پر ایک سبحان اللہ فرماؤ نا جی پریشان نہ ہو کڑی وال میرا دھیان ہے اوتھوں جتھوں میں لنگ گیا مینوں پتہ ٹیبل شیبل اوتھے لگے بالکل کم ریڈی سمجھ آئی جے بس لیکن تھوڑی جی تسی توجہ فرماؤ ذرا ہائے حضور نے فرمایا صحابہ نے قالو الملائکہ یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان عجیب ایمان ہے حضور فرمایا قال وما لهم لا یؤمنون او فرشتوں کا ایمان کادا عجیب ہے جنہاں دی تخلیق دا مقصد ہی اللہ دی عبادت کرنا ہے جڑے پیدا ہی رب دی عبادت کرنے واسطے ہوئے نے جے انہاں ایمان نہیں لینا تے مڑ کے نہیں لینا ہے اینی گل ہوئی نا صحابہ چپ کر گئے تھوڑی دیر گزری صحابہ نے یا رسول اللہ جے فرشتے نہیں تے پھر قالو النبیون مڑ نبیاں دا ایمان عجیب ایمان ہے حضور فرمایا قال وما لهم لا یؤمنون اور نبیاں دا ایمان کادا عجیب ہے او خدا دے بندیو جنہاں نو اللہ نبوتاں دے جنہاں دے سراں تے نبوت اور رسالت دے تاج سجے ہون جنہاں نو اللہ کتاباں دے امتاں دے صحیفے دے کلمے دے شریعتاں دے ہر شے دے کہ جو نہ ایمان نہیں لیونا تے مڑ کے نہیں ہونا ہے نبیاں دا ایمان کادا عجیب ہے نبی پاک دے غلاموں جھلے گل ایتھوں تک آئی نا صحابہ پھر چپ کر گئے پھر تھوڑی دیر بولی گزری نا عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ جے فرشتے بھی نہیں تے نبی بھی نہیں فقالو فنحنو مڑسی صحابہ ساڈا ایمان عجیب ایمان ہے یا رسول اللہ مڑ ساڈا ایمان حضور فرمایا قال وما لهم لا یؤمنون او تہاڈا ایمان کادا عجیب ہے او خدا دے بندیو تہاڈے سامنے میں ڈوبیا سورج واپس موڑا تہاڈے سامنے میں چند دے دو ٹکڑے کر چھڑا تہاڈے سامنے درخت میرے کو ٹر کے اون تہاڈے سامنے جڑا پتھر کلمہ پڑھن تہاڈے سامنے بند بوری وچ گو مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دی گواہی دے او یار شے ویکھ کے جے تساں ایمان نہیں لیاونا تے مڑ کے نہیں لیاونا ہے تہاڈا ایمان کادا عجیب ہے اوے میرے حضور دے غلامو جس نے گل ایتھوں تک آئی نا پھر پتہ کی ہویا صحابہ بننے ہاتھ کملی والے جے فرشتے بھی نہیں نبی بھی نہیں تے اسی بھی نہیں مڑ اللہ و رسولہ عالم پھر اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے او کیڑے لوگ نے جنہاں دا ایمان عجیب ایمان ہے سنو میرے مصطفیٰ نے کی فرمایا صحابہ سنو میرا بتا یار اعلان کرنا عجیب ایمان متعجب ایمان حیران کن ایمان انہاں لوگاں دا ہے اور تسی تے منو ویکھیا تے میرا کلمہ پڑھ لیا عجیب ایمان انہاں لوگاں دا ہے جڑے تواڈے تو بعد آؤ گے جنہاں منو ویکھیا نہیں ہوئے گا جنہ منو ویکھیا نہیں ہوئے گا صرف سنیا ہوئے گا ایک ودھا دے چہرے والا سی ایک واللیل دی زلفہ والا سی ایک حامیم دے کنڈل والا سی ایک یاسین دے سیرے والا سی ایک علم نشر دے سینے والا سی ایک ید اللہ دے ہتھاں والا سی ایک وجہ اللہ دے چہرے والا سی ایک والعصر دے زمانے والا سی ایک لام رکھ دی جان والا سی فرمایا صحابہ رب محمد دی قسم عجیب ایمان انہاں لوگاں دا ہے جڑے تواڈے تو بعد ہون گے منو ویکھیا نہیں ہوئے گا صرف سن کے کلی جلی مال حال قول فعل کردار سب مصطفیٰ تو قربان کر دے ہو اللہ
اچھا لو جی اپنے موضوع دی سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک سنا لگا ڈکلیئر اس واسطے کر چھڑیا کوئی دل اندر خیال نہ ہوئے پتہ نہیں ہن کنی کو دیر سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک سنا لگا اے میں حدیث تو سنا لگا مسند امام احمد بن حنبل وچوں نبی پاک دے غلام حضور فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی آقا فرمایا تانوں ایک مبارک ہو سنو میرے حضور دے غلاموں نبی دی محبت ہے کہ بہن والے ہو فرمایا صحابہ تانوں ایک مبارک تساں مینوں ویکھیا تے میرا کلمہ پڑھ لیا صحابہ سات مبارکاں میرے انہاں غلاماں نوں جڑے بغیر ویکھے میرا کلمہ پڑھی بیٹھے سات مبارکہ میرے انہاں غلاماں نوں جڑے بغیر دیکھے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے بیٹھے نے تو نبی دے غلاموں اسی تے او خوش نصیب لوگ حضور دی غلامی دا اعزاز ہے کہ اللہ دے محبوب فرماندے نے سات مبارکہ انہاں نوں جڑے مینوں بغیر ویکھے میرا کلمہ پڑھ دے پے ایمان کیڑی شے دا نام ہے اپنے موضوع دی آخری حدیث پاک اے لکھی ہے زرقانی شریف دے اندر امام زرقانی نے سنو زرقانی دے اندر کوٹ کیتا ہے تسی ذرا میرے ول دیکھو منظر کشی کر کے بات تواڈے ذہن دے سانچے اتار کے بات ختم کریے امام زرقانی فرماتے ہیں نبی تو غلاموں ایک دن حضور کا شان مبارک چو نکلے تے حضور مدینے پاک دی سیر فرماندے نا حضور شہر و باہر آگئے آؤٹ آف سٹی آگئے جس نے شہر و باہر آئے نا ان منظر کیے اگے ایک وفد بیٹھا ہے وفد طارق انہاں دے خیمے لگے نے اے بیبیاں بچے سارے خیمے وچ نے چار انہاں دے لیڈر چاروں دے بڑے چاروں دے سپاہ سالار چاروں دے سردار سرے راہ بیٹھے نے ان منظر کیے اے انہاں دے سردار بیٹھے نے اے انہاں دے خیمے لگے نے بیبیاں بچے باقی افراد سارے خیمے وچ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھروں سیر فرماندے نا چلدے حضور انہاں قافلے والے دے کول آئے امام زرقانی شریف دے اندر کوٹ کردے نے جس نے سرکار آئے نا نبی پاک نے ویکھیا انہاں قافلے والے پہ ایک سرخ رنگ دا بڑا بہترین عربی نسل اونٹ ہے حضور نے ویکھیا اونٹ تے بڑا چنگا ہے میں عذاب قبر نہیں بیان کر رہا حضور دی گل ہو رہی مسکرا کے بولو سبحان اللہ حضور نے دیکھیا اونٹ بڑا چنگا ہے یار اونٹ تے بڑا نسلی ہے میں صدقے جاواں میرے نبی نو اونٹ پسند آ گیا انہاں ڈنگراں دے مقدراں تو صدقے جنہاں نو خدا دی خدائی دا بادشاہ پسند فرما لے پڑھو زرقانی شریف حضور اونٹ پسند آیا نا میرے حضور نے پتہ کی فرمایا بھائی قافلے والے ہو مینوں تہاڈا اونٹ پسند آ گیا ہے تو میں تے گھروں سیر کردا آیا خرید و فروخت کرتے میں آیا نہیں تسی میرے نال سودا کر لو کمٹمنٹ کر لو میرے نال سودا ڈن کر لو میں تانوں جا کے دی پیمنٹ بھیج دینا پیسے بھیج دینا اے اونٹ مینوں دے چھڈو نبی دے غلاموں امام زرقانی فرماندے نے انہاں سرکار نال سودا کمٹ کیتا سرکار نال سودا ڈن کیتا دوبارہ بولے نہیں جویں نویں بندہ لگا ہو کوئی نہ پہ بولدا ایک یاد رکھے جے اللہ تواڈے ڈیرے سلامت رہن تواڈے گھر آباد رہن تواڈیاں نسلاں آباد رہن میں بالکل سچے دل نال دعا پہ دینا پر اے ڈیریاں تے بندہ چودھری بن کے بیٹھا حضور دی محفل وچ کمی بن کے بیٹھنا چاہیے اسی چودھری تے پیر تے علامہ تے فہامہ تے جناب لمبڑدار صاحب تے ٹھیکیدار صاحب اے ڈیریاں تے ہاں حضور دی بارگاہ وچ حضور دی محفل وچ حضور دے کمی تے نوکر مالک قبول کر لین قبولیت دی گھڑی دا پتہ کوئی نہیں ادھروں اسی بولی ادھر نگاہ کرم اٹھ جائے بیڑا ہی پار ہو جائے اس واسطے حضور دے غلام بن کے بیٹھو تاکہ مینوں پتہ لگے میں زندہ بندے نال خطاب کر رہا نبی پاک دے غلاموں حضور نے انہاں سرداراں سرکار نے سودا کمٹ کیتا ڈن کیتا دوبارہ بولے کوئی نہیں امام فرماندے نے حضور نے اونٹ دی مہار پھڑ لئی گل بڑی سواد والی ہے حضور نے اونٹ دی مہار پھڑ لئی حضور اونٹ لے کے چل پے اے چارے دے چارے حیرت دی تصویر بن کے چپ کر کے حضور نو جاندیاں ویندے نے پے بول دے کوئی نہیں سبحان اللہ اینج کر کے حضور نو ویندے او سرکار اونٹ لے میرا موضوع سی ایمان کی نواندے حدیث آخری سنانا پیا حضور او اونٹ لے کے جا رہے نا جس نے سرکار اکھاں تو اوجل ہوئے نظر ہونا بند ہوئے او کیپٹن آف دی ٹیم سپاہ سالار سردار حسن چار سردار لے کے پورے قافلے دا سردار جڑا سی بڑا ہڑبڑا کے تے بڑا بے قافلے والے ہو اوے پتہ جے اے بندہ کون سی ہائے اوے پتہ جے او تینوں پتہ بھائی ادھر نہیں سردار جی تینوں بھائی نہیں جی تینوں بھائی نہیں جی تینوں بھائی نہیں جی جنے سارے کہن نہیں یہ سردار نو غصہ چڑھ گیا بندہ شاباش ہے تواڈے بھائی تسی تے بڑے عجیب انسان ہو ایک انجان پیدا میرا اونٹ لے ٹر گیا نہ جان نہ پہچان نہ ضمانت نہ گارنٹی نہ پروف نہ اگے تے پتہ نہ پیچھے تے پتہ تساں تے بڑی غیر ذمہ دار دا مظاہرہ کیتا ہے اگر وہ بندہ نہیں ہوندا میرا تے اونٹ گیا نا میرا تے نقصان ہویا نا کون ذمہ دار تواڈے وچوں انج بولے پیا انج غصے دا اظہار پہ کرے ہن چونکہ حسن چارے سردار وچوں ایک بولیا سردار جی ایک منٹ چپ کر ذرا اے ساڈا لیڈر کون ہے تو ہے نا کیپٹن آف دی ٹیم تو ہے نا سپاہ سالار تو ہے نا سودا تو کیتا ہے نا تو کیوں نہیں جان کیتا جن نے مسکرانا نہیں تھوڑا دھیان تھلے کر چھڑو یار
وہ کئی بندے انج میرے وال ویندے پریشان ہو میں کنفیوز ہو جانا اور انہوں میری گل دی سمجھ کو نہیں آئی ہاں پھر مسکرا کے بولو ذرا سبحان اللہ وہ جڑا سردار سی نا اونوں دوجا بول او ساڈا کیپٹن تو ہے لیڈر تو ہے اس قافلے دا سردار تو ہے تو کیوں جان کیتا او میرے حضور دے غلامو جس لے اود کو سوال ہویا نال ہی ٹھلا پے کے پتہ کی آندا ہے قافلے والے تانوں میں اپنی گل دسو انہاں کہ ہاں جی دسو آندا بھائی مینوں نہیں پتہ میں کی سودا کیتا ہائے مینوں نہیں پتہ میں کی سودا کیتا ہے کی میری کمٹمنٹ ہوئی ہے کی میرا ڈن ہویا کی میں انہاں کیا کی مطلب ہے آندا قافلے والے ہو او تا مکھڑا ویکھیا سبحان اللہ انج میں چودھویں رات دا چن چمکدا سی پیا اوے قافلے والے میں ویندا سی پیا او دے چہرے تو اینا نور پہ نکلدا سی اینا نو سامنا پہاڑ او دے چہرے تے نور منور پہ ہوندا سی سیدھی تے صاف گل ہے میں او دے حسن وچ ایڈا کھب گیا سا مینوں نہیں پتہ میں کی گل پیا کرنا کی میرا سودا پہ ہوندا ہے کی میرا ڈن پہ ہوندا ہے ہائے انج کیوں سر انج کہہ کے انہوں کہہ آپ ہولی بولو تھوڑا بڑا رولا گیا ہونا انج کہہ کے نا توجہ میرے بال انج کہہ کے اپنی جان تے چھڑا رہی ہوں ہوں اسی سردار نالی دوجہ پریشر پا کے تو کیوں نہیں جان کیتا تے دوجہ پتہ کیا ہوندا ہے سردار جی میں تانوں اپنی گل دساں آندا ہاں جی آندا جی مینوں نہیں پتہ تساں کی سودا کیتا جناب کوئی مینوں دھیان نہیں آندا کی مطلب ہے آندا سردارا تو دے لب ویکھے سن سبحان اللہ انج میں گلاب دیاں پکھڑیاں سن تے سردارا سچی گل ہے میرا کم اودوں ہو گیا سی جدوں بولیا سی او دی شرینی گفتگو او دا کلام ایڈا پرتاثیر دا کلام سچی گل ہے سردارا جدو بولے نا اس تو بعد مینوں کوئی ہوش نہیں ہو کی گل پہ کر دے تسی کی سودا پہ کر دیو کی تہاڈی کمٹمنٹ ہوندی سچی گل ہے میں تو دی شرینی گفتگو وچ ایڈا کھب گیا سا کوئی خیال نہیں تو سودا کی پیا کرنا شعر نہیں میں پڑھنا اگے چلیے چلو چلو اگلا جملہ سنو پھر شعر پڑھ لیں سبحان اللہ اصل میں اس تو ڈرنا پیا کہ اے پڑھنا مینوں کلے نو پینا ہے ہاں عوامی کوئی مصیبتیں بیٹھے ہوندے نا تے مڑ روب رام نال ہن میرے سارے بزرگ بیٹھے نے میرے جناب سارے سر دا تاج تے اس واسطے جی آسرا ہوندا ہے تے ہن جے تسی کو ہوں چلو جی ایک جرت کرنا جے کامیاب ہو گیا تے پھر وینے اگوں سبحان اللہ لو جی سردار آ گیا تریجے وال دوج ان میں سنا لگا دوجا آندا جی مینوں نہیں پتہ میں تو دے لب ویندا رہے سردار تریجے وال آ گیا تو کیوں نہیں جان کیتا ہوئے تیجا پتہ کیا ہوندا ہے او سردار جی میں تانوں اپنی گل دساں جناب آندا ہاں آندا جی مینوں نہیں پتہ تساں کی سودا کیتا ہے جناب کی تہاڈی کمٹمنٹ ہوئی آندا کی مطلب ہے آندا سردارا تو دیاں زلفاں ویکھیاں سردارا تو دیاں زلفاں ویکھیاں آندا کی مطلب ہے کیسے دی زلف سی آندا سردارا میں پہ ویندا سا مدینے دی مٹھی مٹھی ہوا سی ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے سن او دی ولیل دیاں زلفاں کھلیاں ہوئیاں سن ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکیاں دے نال او دی ولیل دی کالی زلف غم کھا کے دے چہرہ وتوہان چمدی سی تے سچی گل ہے سردارا میں او دی زلف دے حسن وچ ایڈا محو تے ایڈا مستغرق ہو گیا مینوں نہیں پتہ تو کی سودا کیتا کی تیری کمٹمنٹ ہوئی ہے کی تیرا ڈن ہویا ہے میری محبت آندی ہے سردار نے تریجے نو پوچھیا ہوے گا کی وجہ سن او دیاں زلفاں سبحان اللہ سبحان اللہ فرماؤ ذرا سردار نے تریجے نو پوچھیا ہوے گا لو جی ذرا اینو ساؤنڈ والا کریا ذرا شعر والا کریا جی ایدا والیوم تے اکو کھولو ذرا ہن ایدا والیوم تے اکو کھول چھڑو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آؤ جی سلطانی صاحب تشریف لے آؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ سلطانی صاحب آؤ جی آؤ بسم اللہ جناب تشریف لے آؤ میں خیر تسی بہت میں شعر پڑھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ اے اولی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے تھوڑا یاستہ بولو کھولو جی دا والیم کی در سلان سلطان در چکر تیسرا بول دیں سردارہ تینو کی دساں میری محبت آن دی نبی دو غلامو تیسرا بولے ہوگا سردار تینو میں کی دساں دیا ظلفہ دا حسن و جمال تے سردار نے آکھو گا کچھ نہ کچھ دے بول تے تیسرا میرے نبی دی ظلف نو وے کے بزبان حال اے ہوئی آندہ ہوگا ظلفہ مدنی دیا ادھا ڈرے کھولو والیم کھولو ڈرے کھولو ظلفہ مدنی دیا تینو سارا شعر نہیں ہوندہ تینا پڑھ صرف زلفہ مدنی دیا جے طبیعت اجازت دے تے مل کے بولیا جے زلفہ مدنی دیا اوہ زلفہ مدنی دیا اینا زلفہ دی وکھری شان واوا
زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدوں نازل ہلدے قرآن اوے زلفاں مدنی دیا تیسرا جاندہ ہے اے سردارہ تینوں میں کی دساں او دیاں زلفاں دا حسن و جمال سردار نے پوچھی ہوئے گا کچھ نہ کچھ تے بول تے آندہ کی ہوئے گا انہاں زلفاں جیڑا چیرے انہاں زلفاں جیڑا چیرے انہاں زلفاں جیڑا چیرے تو جگ اے دائی اسیرے زلفاں مدنی دیا تیسرا کی آندہ ہے سردارہ دنوں میں کی دساں اے دی زلفاں تے جیڑی پک ہے اے دی زلفاں تے جیڑی پک ہے سوالت نبیاں دی لچ ہے زلفاں مدنی دیا شاہ جی دنیا کو سونیاں زلفاں نے میں کہتے تیرا ارادہ ہے یہ پھر ان کہہ لے انہاں زلفاں تو میں جندوارا انہاں زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا اوہ زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکری شان بابا کھل جاول جدوں نازل ہلدے قرآن او زلفاں لو جی میں جلدی گل مکمل کرنا چاہنا توجہ ہے اے میرے والے خدا شیر ذوق کم کرو جو پھر جاؤ پھر ہاں ٹھیک ہے جی نہیں ٹرے آ گیا لنگر در تے تے جدو لنگر آ جانا پھر اگے شیخ القرآن بھی ہو پھر نہیں کیندے لوگ اسی تے ہر روز نے آکھیا او کیڑی گلی جتے پتہ نہیں کھڑی ہر روز نویں لوگ جدو لنگر آ جا پھر اگے جو مرضی ہوئے پھر بس بھائی بس بہرحال میں حدیث مکمل کرنا چاہنا میرے وال توجہ فرماؤ او ادھر ویکھو یار میں تے بھائی جان سبحان اللہ لو جی سردار آ گیا چوتھے آندا تو کیوں دھیان کیتا کنٹرول بھائی آندا تو کیوں دھیان کیتا چوتھا آندا سردار جی میں تانوں اپنی گل دساں آندا ہاں آندا جی میں تے ابھی چوتھی تاں تے مینوں نہیں پتہ تسی کی سودا پہ کر دیو کی تہاڈی کمٹمنٹ آندا مطلب آندا سردارا تہاڈی پرسنالٹی ویکھی سی سردارا سر تو لے کے پیرا تک حسن و جمال دا مجسمہ سیدھی تے صاف گل ہے سردارا دا دی ذات وچ ایڈا کھب گیا سا مینوں سمجھ نہیں سی پیوندی اے حسن و جمال دا پیکر مینوں کوئی پتہ نہیں تیری کی گل پئی ہوندی ہے کی طرح گفتگو پئی ہوندی ہے میں تو دی ذات وچ ایڈا محو سا کوئی خیال نہیں تیرا کی کمٹ پئی ہوندی ہے جس نے چارے پھوتے نا او میرے حضور دے غلامو چارے پھوتے سردار نوں غصہ چڑھ گیا بہت عجیب آدمی ہو تسی ایک انجان بندہ میرے اونٹ لیکچر کے چھوڑ گیا اوے اگر وہ بندہ نہ آیا نقصان تے میرا نا اونٹ تے میرا گیا نا کیوں ذمہ دار تہاڈے وچوں بڑا زرقانی علماء ربانی کی تشریف فرما نے جس لیے انہیں انہیں جملہ بولیا نا کہ جے وہ نہ آیا تے کون ذمہ دار ہے او دی اپنی بی بی خیمے وچ بولی خبردار اپنی زبانہ بند رکھو اپنی زبانہ لگام دیو او دے بارے کوئی بدگمانی کوئی ایسی بد کلامی کی تھی خبردار اپنی زبانہ بند رکھو انا زامنتن میں او دی زامنہ یا توڑے پیسے ہوں گے یا توڑا اونٹ آوے گا نہ آیا ذمہ دار میں زامن میں انہوں گل نہ کرے آجے امام زرقانی فرما جے بی بی انہی گل کی تھی نا وہ سردار خیمے والمو کر کے نا آندھا بی بی تو انہوں جان نہیں اور تو جان نہیں انہوں تے سردار دی بی بی آندھی مینوں نہیں پتا کون ہے جی میں تانوں کوئی نہیں پتا ہے مینوں کچھ نہیں پتا آندا شاباش تیرے جے تو جانتی نہیں تے ضامن کرنی ہے تو گارنٹی کرنی دینی ہے پڑھو حدیث پاک او بی بی پتہ کی آندھی ہے سردارا مینوں اور کسے گل دا کوئی نہیں پتا ہاں ایک گل میں جان نہیں ہونا کیوں کی انہاں کہ جس نے تسی ذرا سودا پہ کر دے سو تہاڈی کمٹمنٹ بھی ہوندی سی میں خیمے دی اوٹ وچوں ویکھیا سی ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا
ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا ہو سکدا؟ لہذا کول مائنڈ ریلیکس بالکل، یا تہاڈے پیسے ہون گے یا تہاڈا سودا ہوے گا، نہ ہوے ذمہ دار میں ہاں، اونوں گل نہیں کرنی۔ حدیث پاک پڑھو، ہلے او بی بی اپنے سردار نال اینی گل پئی کرے، ادھروں صحابہ کرام سر تے کھجوراں دا ٹوکرا چکے آ تے صحابہ آ کافلے والے ہو اویا کھاؤ لنگر، حضور نے تحفہ بھیجیا کھجوراں تہاڈے واسطے لنگر ہے حضور دا، کھاؤ اے تے کھاؤ تے تہاڈے وچوں سودا کنے کیتا سی حضور نال؟ ہائے اے تے کھاؤ تے سودا کنے کیتا ہے؟ اے سردار نال ہی نہ آندا جناب سودا تے میں کیتا سی جی، اے تو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا، سمجھ آئیے تے تاں سبحان اللہ، نہیں آئی تے تاں سبحان اللہ۔ آندا جناب سودا تو میں کیتا سی، جس لئے سردار بولیا نا سب فرمایا اچھا اے لو جناب پیسے سرکار جڑا اونٹ لے تشریف لے گئے نا، اے دی قیمت حضور نے بھیجی ہے، اے تسی وصول کرو۔ ہن سردار او بھی کھلوتا ہے، باقی تینویوں دے نال بیبییاں بچے خیمے چوں نکل جویں تسی لگے تشریف فرماؤ نا، او مجمع تے جمگٹھا صحابہ دے کے او حضور دے صحابہ کے آلو پیسے تے سردار پتہ کی آندا ہے، او پراؤنیو چھڈو پیسے، اے پراؤنیو چھڈو پیسے، چھڈو سودا، چھڈو اونٹ، دسو سونا رہندا کتھے او رہندا کتھے وے؟ صحابہ فرمایا کھجوراں دا جھنڈ ویندے پونا کہ ہاں، انہاں کہ مدینہ الرسول اوتھے حضور نے آندا مڑا رشا چھڈو آؤ سونے کول چلیے۔ نبی پاک دے غلاموں میرا موضوع سی ایمان کینو آندے نے، آخری جملے میں بولنے لگا وہ سارے دا سارا قافلہ تے قبیلہ حضور دے آستانے تے آ گیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا اس تو پہلے کہ زندگی بے وفائی کر جائے سانو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناؤ۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، حضور دے سارے امتی بن گئے۔ جس نے کلمہ پڑھیا نا وہ پتہ کی آندے نے، آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ مدینے دا لاڑیا اس تو چنگے چنگے نسلی بڑے بڑے سونے اجڑاں دے اجڑ تے واڑے دے واڑے اونٹ ساڈے پڑے پے نے، یا رسول اللہ ہن اونٹ تے ایک پاسے ساڈیاں جاناں دے وی تسی مالک۔ میرا موضوع سی ایمان کینو آندے نے، حضور ساڈیاں جاناں دے وی تسی مالک ہو۔ حضور نے فرمایا سنو بھائی اے گل ٹھیک ہے، تہاڈیاں جاناں دا میں مالک ہاں، یاد رکھو رب دا یار اعلان کردا ہے جیڑا اپنی جان تو ود کے میرے نال پیار نہ کرے گا ایمان والا بھی نہیں ہو سکدا۔ ایمان ہوے گا ہی ہودا جڑا اپنی جان تو ود کے میرے نال محبت کرے گا۔ ایتھے حدیث پاک مکمل ہو گئی ہے، پتہ چلیا ایمان عملاں دا نام نہیں، ایمان آمینہ دے لال نال محبت دا نام۔ لو جی میری بات ختم، تقریر ختم۔ ہن چونکہ میں اودوں دا تانوں کوئی تکلیف نہیں دتی، میں کہا جناب کوئی مسئلہ نہیں، جویں بیٹھے نے مہمان بیٹھے نے، بات ختم، تقریر ختم۔ ہن جملہ جڑا آخری ہے سارا شعر نہیں ہوندا تے نہیں پڑھنا، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میں کیا کہ وہ اچھا چونکہ میں خطیب آدمی ہاں تے اونچی جگہ تے بیٹھا، جے تے صرف ایویں لب لانا پھر ایویں لب نہ ہلاؤ، جے تے پڑھنا تیرا سینے تے زور لا، کیونکہ جدوں بندہ زور نال پڑھدا ہے نا وہ تے پڑھ چھڑے تے میں انہاں ہور اس تو ہی چنگا سنا لگا۔ اللہ اپنی سلامت رکھے۔ اچھا تے او سنیا نہیں کہ آپ فرما رہے سبحان اللہ۔ اچھا چلو زلفاں مدنی دیا اوے زلفاں، کہ میں پڑھنا کو نہیں، سلطانی صاحب کہا تو حکم نہیں تعمیل کرنا پیا۔ زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں دی وکری شان بابا، کھل جاون جدوں نازل ہندے قرآن او زلفاں، انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ، انہاں زلفاں تے جیڑا امامہ تو جگ کردا اے سلام، زلفاں مدنی دیا انہاں زلفاں تو میں جنوارا، انہاں زلفاں تو میں جنوارا، حسنین دیان مہارا، زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی، انہاں زلفاں تو میں جنوارا، انہاں زلفاں تو میں جنوارا، حسنین دیان مہارا، زلفاں مدنی۔ حضرات توجہ فرمائیو، جڑا آخری میں تنوں نال پڑھا کے میں چاہنا یہ فضا گونجے، پتہ لگے حضور دے نمک حلال نوکر بیٹھے نے۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، کی وہ جڑے
پیچھے بیٹھے نے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے مہینے مدینہ شریف بنا دے. بولو وزیر ڈر کوئی نہیں. وہ بس تساں بھی ویکھنا تے میں بھی ویکھنا تے ذرا زبان محبت بولنا. باقی شعر میں آپ پڑھا گا صرف تساں صرف 3 لفظ بولنے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. میرے نبی دے غلام میری محبت آندی جس نے سردار حضور دے کول آیا ہوے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بنیا ہوے گا. کسی نے پوچھیا ہوے گا ایک قبیلے والو جنہاں دا کلمہ پڑھیا جے اس نبی دی شان کی ہے اس نبی دی عظمت کی ہے کہ میری محبت آندی ہے. سارے قافلے نے اے ہویا کیا ہوئے گا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی الربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی. کسے چودھری نو پڑھن دی لوڑ نہیں میں آپ نبی دا کمیاں صرف حضور دے نوکر بولن. کوئی چودھری نہ بولے صرف حضور دے نوکر بولن. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اے شادی جس نبی دی نات پہ پڑھ دی ہو اس نبی دی شان کی ہے اس نبی دا مقام کی ہے. میں کیا احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے. قبلہ سلطانی صاحب ایک کتاب سونا نبی ہے جدی میں گل کیتی ہے. میں کیا اللہ دا قرآن پڑھ لے قرآن کی آندے وَالشَّمْسُ ضُحَاهَا اوے وَالشَّمْسُ ضُحَاهَا وَالشَّمْسُ ضُحَاهَا چہرہ انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. آخری دفعہ اور مل کے کہہ لو وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی. عزیزان گرامی پنجابی ایک مثال ہے 100 ہتھ رسا تے سرے تے گڈ. او گنڈ پتہ کی ہے میرے حضور دے غلاموں تانوں کسے مولوی کسے پیر کسے مفتی کولو این او سی تے پرمٹ تے لائسنس لین دی لوڑ نہیں کہ مولانا صاحب سانو دسو ساڈا ایمان کڈا کو مضبوط ہے. اے نہیں اپنے گھر بیٹھ کے ویکھ میرے دل وچ میرے نبی دی محبت کینی کوئی جتنی ڈانڈی حضور دی محبت ہوئے گی اوٹا ایمان تکڑا ہوئے گا اوٹا ایمان مضبوط ہوئے گا. بس دعا ہے اسی زندہ رویے تے حضور دے بن کے رویے اسی دنیا تو جائیے تے حضور دے بن کے جائیے. اللہ خاتمہ سب دا بالایمان فرمائے اللہ صاحب فرمائے
وما